بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ افتخار عارف صاحب نے کہا تھا، رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، امت سید لولاک سے خوف آتا ہے، شہر گل کے خس و خاشاک سے خوف آتا ہے، جس کا وارث ہوں اسی خاک سے خوف آتا ہے، نقش بننے نہیں پاتے کہ بگڑ جاتے ہیں، نئی مٹی کو نئے چاک سے خوف آتا ہے۔ تو جو ہم نے پریس کانفرنس دیکھی، خواجہ آصف کی، احسن اقبال کی، عطا تارڑ کی، حنیف عباسی کی، ان کے ساتھ علماء کرام کی، یہ وہ صورتحال ہے جس میں واقعتاً خوف آتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اس تمام صورتحال کی بات کریں گے، سر کی قیمت لگانے والوں کی بات کریں گے، صحافیوں کو راستے سے ہٹانے کی دھمکی دینے والوں کی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ کچھ بہت اہم ڈیولپمنٹس ہیں، ان سب کو اس ویڈیو میں شامل کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب کا کیس، شاہ محمود قریشی صاحب کا کیس اب میڈیا کے نمائندوں کے سامنے چلایا جائے گا۔ جو کوٹ لکھپت جیل میں لایا جاتا ہے، سماعت ہوتی ہے، یہ میڈیا کے نمائندوں کے سامنے چلایا جائے گا۔ اس چیز کو کم از کم پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے ون کر لیا ہے، اور اب یہ جس طرح سے سماعت ہو رہی تھی اس طرح سے سماعت نہیں ہوگی۔ ایک بڑی اچیومنٹ ہے اروبا کومل، جس کے بارے میں ہم نے یہ بار بار سنا، 11 لاکھ اکاؤنٹس، یہ لڑکی 11 لاکھ اکاؤنٹس چلا رہی تھی، اور یہ تمام کے تمام وہ لوگ تھے جو مخصوص صحافی ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، یا پاکستان مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا، جن میں وہ ایک نئے صاحب ہیں صفدر لغاری سم تھنگ، وہ بھی لگے ہوئے تھے کہ 11 لاکھ اکاؤنٹس ہیں، پورے ثبوت موجود ہیں۔ پورے ثبوت موجود ہیں تو عدالت کیسے ضمانت دے رہی ہے؟ اس لڑکی کو پہلے جوڈیشل کیا گیا، جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد ہوئی، اور اب ضمانت ہو گئی۔ تو یہ جو 11 لاکھ اکاؤنٹس تھا، یہ کسی نیوز چینل پر موجود نہیں، یہ کسی ویب سائٹ پر موجود نہیں، یہ کسی وزیر کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ موجود نہیں، اور ایک افنان اللہ مشاہد اللہ کے صاحبزادے، انہوں نے کچھ اس طرح کی بات کی، وگرنہ یہ تمام باتیں کچھ مخصوص صحافی، کچھ مخصوص سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور پاکستان مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا کر رہا تھا۔ 11 لاکھ اکاؤنٹس چلا رہی تھی۔ تو لائیں کچھ عدالت میں ثابت کریں، اور دہشت گرد ثابت کرنا ہے آپ کو کسی کو کریں۔ اور اگر یہ وہی بات ہے کہ 11 لاکھ اکاؤنٹس چلانا اتنا آسان ہے، تو پھر 11 لاکھ اکاؤنٹس تو کوئی بھی بڑا آدمی چلا لے اور جو چاہے کر دے، جس کے پاس پیسے ہیں وہ کر لے۔ ایسے ہوتا نہیں ہے۔ اور باٹ اکاؤنٹس، یہ جو ثابت کرنے کی بات ہوتی ہے، 11 لاکھ باٹ اکاؤنٹ ثابت ہو گئے۔ باٹ اکاؤنٹس دنیا بھر کی اسٹڈیز بتاتی ہے ثابت نہیں ہوتا۔ آپ کسی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، وہ جو آپ سے مانگتا ہے کیپچا پروف کہ آپ ہیومن ہیں، تو بتاتا ہے کہ جو تصویریں بس کی ہیں، ان 7 تصویروں میں 8 تصویروں میں ان پہ کلک کریں، پھر وہ دوسرا اس کا فیس بھی لے آتا ہے آپ کے سامنے، تو وہ یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ انسان ہیں یا نہیں۔ یہ ایسے باٹ ثابت کرنا آسان ہوتا تو دنیا باٹ ثابت کر رہی ہوتی، اور یہ چل رہا ہوتا، باٹ ہوتے ہیں۔ لیکن اروبا کومل کے کیس میں ثابت کچھ بھی نہیں ہوا، اس لیے اس کی ضمانت بھی منظور ہو گئی ہے۔ ایک اور چیز ہوئی، رؤوف حسن صاحب کا معاملہ تھا کہ راہل نے رؤوف حسن صاحب کو ٹکٹ بھیجوایا۔ وہ ایک تھنک ٹینک کا حصہ ہے، بحرین گئے تھے رؤوف حسن صاحب، انڈیا سے تعلق ثابت ہو گیا۔ یہ بھی مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا تھا، اور کچھ بیرون ملک بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ثابت ہو گیا۔ میں تعلق دکھاتا ہوں، اگر ایسے ثابت ہوتا ہے، اگر ایسے تعلق ثابت ہوتا ہے پاکستان کے دشمنوں سے، تو سجن جندل گیا تھا میاں نواز شریف سے مری ملنے بغیر ویزے کے، تو کیا کریں؟ ہم کہیں کہ میاں نواز شریف بھارت سے تعلق میں، اور اس تعلق کی وجہ سے ملک دشمنی ثابت ہو گئی، کاروباری معاملات تھے۔ پھر میاں نواز شریف لندن میں تھے، اور حمداللہ محب افغانستان کی انٹیلیجنس کا بندہ، وہ جا کے میاں نواز شریف سے ملا تھا۔ تو کیا وہ لوگ جو پاکستان کے حالات خراب کرنے میں ملوث ہیں، ان لوگوں کی انٹیلیجنس ایجنسی سے ملنے والا میاں نواز شریف ان حالات میں، اب ہم کیا کہیں، اس کو کیا نام دیں؟ تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ راہل نے ٹکٹ بھیجوایا، راہل سے میاں نواز شریف چیٹ تھی رؤوف حسن صاحب کی، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہ عدالتوں میں ثابت کرنا ہوگا۔ پیکا کے تحت ریمانڈ 30 دن کا لیا جا سکتا ہے، ابھی اس چیز کو ایکسرسائز کر رہی ہے پروسیکیوشن۔ اس سے آگے جا کے رؤوف حسن صاحب کی بھی اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن ایک آدمی جس پہ خسرو نے حملہ کیا تھا، ریاست وہ 4 خسرے نہیں پکڑ سکی، رؤوف حسن کو ریاست نے پکڑ لیا ہے۔ دوسرا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ شعیب کہاں ہے؟ وہ جو
فون کھولتی شعیب بتانا ذرا پانی کہاں ہے، میں جا رہی ہوں پانی دیکھنے. تو اب جائیں راولپنڈی، نکالیں اپنی مرسیڈیز بینز بغیر لینڈ کروزر کے بھی اور جا کے دکھائیں راولپنڈی کی ان گلیوں میں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل کسی ڈیم کی طرح تیز پانی کے ریلے لوگوں کو بہا رہے ہیں، گاڑیوں کو بہا رہے ہیں. وہ گھروں میں گھس گئے ہیں. لوگوں کا کروڑوں کا کاروبار پانی کے ان ریلوں نے تباہ کر دیا ہے. تو یہ جو آفات پہ ہمارے یہاں سیاست ہوتی ہے، اور جب ذرا سا پانی ہو جائے اور شعیب بتانا ذرا پانی کہاں ہے کرنا ہے آپ کو، تو یہ راولپنڈی میں بھی کیجئے، انہی پانی کے ریلوں کے درمیان میں جائیے. یہ جو آپ کی فوٹو والی اور ویڈیو والی گورننس ہے، اس گورننس سے نکلیں اور حقیقی گورننس کی طرف آئیں. ہر طرف خامیاں ہوتی ہیں. یہ خامیاں آپ کو بزدار میں بھی ملیں گی، گنڈاپور میں بھی ملیں گی، مریم میں بھی ملیں گی. یہ انہی خامیوں کے درمیان اچھی چیزیں آپ کو بزدار میں بھی ملیں گی، گنڈاپور میں بھی ملیں گی، مریم میں بھی مل سکتی ہیں. تو اس نمائش سے، اس نمود و نمائش سے نکلیں اور ڈیلیور کرنے کی طرف آئیں. راولپنڈی کا پانی آپ کو پکار رہا ہے، آؤ. مطلب اب آپ کی پتہ نہیں وہ شعیب کی کال کہاں چلی گئی ہے. اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سر کی قیمت لگائی گئی، اور سر کی قیمت جو لگائی گئی وہ تھی 1 کروڑ روپے. یہ لاہور میں جہاں شملہ پہاڑی ہے، جہاں پریس کلب ہے، وہاں پر اس کی ایف آئی آر درج ہوئی ہے. ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے، اسٹیج پر پیر ظہیر الحسن شاہ مرکزی نائب امیر تحریک لبیک پاکستان سکنہ، یہ ہردیو تحصیل ہے غالباً جو اردو میں لکھی ہوئی ایف آئی آر ہے، ضلع شیخوپورہ بسلسلہ ملکی احتجاج یہ جماعت ہے. اور اس نے لیڈرشپ سے ہم مشورہ ہو کر موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان کو جان سے مار دینے کے منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے درج ذیل دھمکی دی اور یہ الفاظ بیان کیے. ویسے تھے مومن بحیثیت مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام ہون دے ناتے پیر ظہیر الحسن شاہ بخاری اعلان کردہ ہے کہ جڑا بندہ، پھر آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان جتھے مرزائیاں نو تبلیغ دی اجازت دی ہے اور فیصلہ کر کے کروڑوں بندیاں دا دل دکھایا ہے، اے جڑا بندہ ادا سر لا کے لے کے آوے گا، میں ذاتی طور تے 1 کروڑ روپیہ انہوں پیش کروں گا. یہ کام کیا گیا تھا، اور یہی کام یہاں تک نہیں رکا. اسلام آباد کا صحافی ہے نبیل انور ڈھکو، ڈان نیوز سے وابستہ، تو اس کو بھی قتل کی دھمکیاں دے ڈالیں، باقاعدہ مائک پکڑ کے اعلان کر کے تو آئے گا یا ہم آئیں گے اور تجھے چھوڑیں گے نہیں. یہ کون سا مذاق ہے؟ اس مذاق کے بعد ظاہر ہے کہ بہتر کام کیا خواجہ آصف نے بھی، احسن اقبال نے بھی، آئے پریس کانفرنس کی، اور جو مبارک ثانی کیس کے بعد ہو رہا تھا یہ کہا گیا کہ یہ قابل برداشت نہیں ہے. آپ کے حق میں فیصلہ آئے تو آپ کو قبول ہے، آپ کے خلاف، آپ کی مرضی کے خلاف فیصلہ آ جائے تو آپ کو قبول نہیں ہے. یہ کہا گیا کہ یہ نہیں ہو سکتا اس ملک میں، اور چیف جسٹس صاحب کو جان سے مارنے کی دھمکی دی جائے، بالکل ٹھیک بات ہے، نہیں کیا جا سکتا. تو یہ آ کے انہوں نے پریس کانفرنس کی. عطا تارڑ نے کچھ علماء کرام کے ساتھ، حنیف عباسی کے ساتھ مل کر پریس کانفرنس کی، اور یہ صحافی کو بھی جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے. حکومت کو چاہیے تحفظ فراہم کریں، سیکیورٹی کا بندوبست کریں، حکومت اپنے کام کرے، ان کاموں پر توجہ دے. یہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس پہ عمل درآمد بھی کیا جائے، اسے صرف ایک کاغذی کارروائی نہ رکھا جائے. حکومت کر کیا رہی ہے، وزارت داخلہ، ایف آئی اے، پولیس کیا کر رہی ہے؟ ان کا ایک ہدف ہے پاکستان تحریک انصاف کا بندہ اٹھا لو، پاکستان تحریک انصاف کی خاتون اٹھا لو، پاکستان تحریک انصاف کی ریلی روکو، پاکستان تحریک انصاف اجازت مانگنے جائے تو ان کو روکو، ہر حال میں روکو. اب اگر پاکستان تحریک انصاف کو عدالت اجازت دے رہی ہے تو کہا گیا کہ اسلام آباد اتنا بڑا شہر ہے، اس کی اتنی بڑی آبادی ہے، اس میں اتنے لوگ پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرتے ہیں، اتنے لوگ گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، یہ تمام شہری زندگی، یہ تمام شہری متاثر ہوں گے، اس لیے پاکستان تحریک انصاف کو اجازت نہیں دی جا سکتی. تو یہی اسلام آباد اتنے ہی لوگوں کا، اتنے ہی بسنے والوں کا، اتنے ہی مسافروں کا، اتنی ہی کاروباری سرگرمیوں کا، اتنے ہی سفارتکاروں کا شہر نہیں ہے جب لبیک والے آئے تھے. یہی اسلام آباد انہی تمام چیزوں والا شہر نہیں ہے جب جماعت اسلامی والے بیٹھے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف کو کہنا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ، تو آپ کہیے سب کو اجازت ہوگی، پاکستان تحریک انصاف کو اجازت نہیں دیں گے، کسی بھی صورت نہیں دیں گے. یہ حکمت عملی ہونی چاہیے آپ کی. آپ بجائے اس کے آ جاتے ہیں عدالت کو باقاعدہ طور پر جواب دینے، اور یہ جو ہوتا ہے نا عدالتیں پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف دے رہی ہیں، یہ ریلیف دے رہی ہیں عدالتیں پاکستان تحریک انصاف کو. عدالتوں کی توہین ہوتی ہے جب ان کے فیصلوں پہ عمل نہ ہو، اور عدالتیں جو چاہیں کر لیں، پاکستان تحریک انصاف والوں کو اجازت نہیں مل سکتی. یہ ہم مسلسل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں.
انتہائی اطمینان کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو یہ چیزیں جاری ہیں اور مسلسل جاری ہیں. اس کے بعد شانزِ ملک صاحبہ کا معاملہ, وہی جسٹس شہزاد ملک صاحب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ایلیویٹ کر کے لایا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان. انہی دنوں میں خبر آئی تھی کہ ان کی بیٹی نے غالباً جون 2022 میں 2 بندے اپنی گاڑی سے مبینہ طور پر کچل دیے تھے. اسٹیئرنگ سیٹ پر وہ تھیں, پیسنجر سیٹ پر تھیں, کیا تھا نہیں پتا, لیکن بہرحال انہوں نے 2 بندے مار دیے, یہ پتا چلا. اور سرکاری گاڑی تھی, ان کے استعمال میں تھی, یہ ویسے ہی جرم ہے. پھر اس کے بعد اب ان کے وارنٹ گرفتاری بلا ضمانت جاری ہو گئے ہیں. غالباً بلال صہیب رانجھا نام کے جج صاحب انہوں نے جاری کی ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے, شانزِ ملک صاحبہ کو, اور انہوں نے آئی او کو, تفتیشی کو حکم دیا ہے کہ جائیں جا کے گرفتار کریں. تو جسٹس صاحب اب سپریم کورٹ کے جج ہیں, ان کی بیٹی کو گرفتار کرنے کے لیے ممکنہ طور پر ہم کارروائی ہوتے ہوئے دیکھیں گے. یہ معاملہ 2 سال دبا رہا. کہا جاتا ہے کہ جج صاحب نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا اور معاملہ 2 سال دبا رہا. اب معاملہ سامنے آ گیا ہے. بات یہ کہ جج صاحب کو اس کیس کے نتیجے میں شاید سپریم کورٹ میں یا تو اپنے حساب سے استعمال کرنے کی کوشش کی جائے, صحافی یہ کہہ رہے ہیں, یا پھر جج صاحب کو وہاں سے ریموو کروایا جائے, جج صاحب استعفی ہی دے دیں کسی موقع پر, اور پھر ہم دیکھیں کہ کیس جو ہے وہ کیسے چلتا ہے. دلچسپ ہوگا دیکھنا. لیکن میں تو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, جج ہو, جرنیل ہو, کوئی وزیر ہو, کوئی بہت بڑا صحافی ہو, تگڑا بیوروکریٹ ہو, بہت بڑا کاروباری آدمی ہو, ملک ریاض جیسا, جس نے جرم کیا ہے قانون گریبان سے پکڑے, اٹھا کے سلاخوں کے پیچھے پھینکے اور اس کے بعد کارروائی شروع ہو. یہ جو مذاق ہے کہ غریب کا بچہ تو فوری طور پر یہاں سے پکڑو, سلاخوں کے پیچھے پھینکو اور اس کے بعد قانون دیکھے گا کیا کرنا ہے, اور اگر کوئی تگڑی شخصیت ہوگی تو پھر قانون کچھوے کی چال سے بھی سست رفتاری سے آگے بڑھے گا. یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں کیا جا سکتا. ایسے کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے مزید کچھ عرصہ, یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا, ملک ایسے چلتے نہیں ہیں. تو جج صاحب کی بیٹی نے یہ جرم کیا ہے, بالکل سزا ملنی چاہیے. جج صاحب نے اس کو اگر اتنے عرصے میں بچایا ہے, جج صاحب کو بھی سزا ملنی چاہیے. لیکن انٹینشن دیکھیے نا, یہ پہلے کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ ہمارے ہاں ادارے بھی, باقی لوگ بھی رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب اس کا کیس آ گیا, یہ پھنس گیا, اس کا کیس رکھ کے بیٹھ جاؤ. جہاں یہ ہماری مرضی کے خلاف جائے گا اس کا کیس استعمال کر لیں گے. ورنہ کیا ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہائی کورٹ کے جج صاحب ہیں جو آگے جا کے چیف جسٹس بن سکتے ہیں, وہ جج صاحب جو ہیں وہ اپنی بیٹی کو بچا رہے ہیں. اگر بچا رہے تھے تو یہ باقاعدہ طور پر ال انٹینشن ہے, ال انٹینشنز کے ساتھ یہ کیا تھا کہ ابھی روک دو معاملہ, پورا معاملہ دبا دو, بعد میں اٹھا لیں گے. تو یہ طریقہ ہی نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ تمام چیزیں ہوتی رہی ہیں, ہوتی ہیں. اس کے بعد ارشد شریف شہید کا کیس, یہ کیس لگ گیا منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کے سامنے. آج ہم نے دیکھا ماریہ میمن صاحبہ بھی, عارفہ نور صاحب بھی, عمران صاحبہ بھی, عمران ریاض صاحب بھی, باقی صحافی بھی وہاں پر موجود تھے, گو کہ تعداد بہت تھوڑی تھی. منصور علی شاہ صاحب جو تھے وہ حیران تھے کہ یہ کیس جو ہے 184(3) کا تھا. 5 جج صاحبان سن رہے تھے از خود نوٹس کے تحت شہید ارشد شریف کا کیس. لگا نہیں. اس کے بعد قاضی فائز عیسی صاحب کو بار بار کہا گیا یہ کیس لگا دیں, نہیں لگا. اور اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب حیران تھے کہ یہ کیسے لگ گیا. اب قاضی فائز عیسی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ یعنی ایک 3 رکنی کمیٹی ہے, اس وقت اس کمیٹی میں کون کون شامل ہے؟ قاضی فائز عیسی ہیں, ان کے بعد منصور علی شاہ صاحب ہیں, ان کے بعد منیب اختر صاحب ہیں. تو یہ جج صاحبان ہیں جو فیصلہ کریں گے کہ کیس کس کے پاس لگے گا. منصور علی شاہ صاحب خود حیران تھے کہ یہ کیس میرے پاس کیسے لگ گیا. انہوں نے اب ججز کمیٹی کو بھجوا دیا ہے. تو قاضی فائز عیسی چیف جسٹس آف پاکستان, انہوں نے یہ غلطی سے کیا, جان بوجھ کے کیا. منٹس آف دا میٹنگ, ہم صحافیوں کی ڈیمانڈ ہے, ہمارا سینئر, ہمارا باس, ہمارا بھائی ارشد شریف شہید ہو گیا تھا, یہ ہمارے سامنے آنا چاہیے کہ اتنا بڑا معاملہ کیسے یہ بینچ بنا. یہ جب بندیال صاحب چلے گئے, ٹوٹ گیا, تو پھر یہ معاملہ ججز کمیٹی میں, وہ کمیٹی جو بناتی ہے کہ کون سا بینچ بنے گا, وہ کمیٹی جو طے کرتی ہے کہ کون سے ججز سنیں گے, اس کمیٹی میں جانا تھا. اس میں جائے بغیر معاملہ قاضی فائز عیسی صاحب نے منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کے سامنے پہنچا دیا. یہ کیسے ہوا تمام لوگ حیران ہیں, لیکن ہو گیا. تو کیا اس میں کچھ بدنیتی تھی, یہ غلطی تھی, جانتے بوجھتے کیا گیا, ہوا کیسے؟ یہ حقیقت سامنے آنا بہت ضروری ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم. میری ویڈیو جاری ہے مگر میں درمیان میں اس لیے آن ٹپکا ہوں کہ آپ کو بتانا ہے
आप देख सकते हैं हमारा दूसरा चैनल डॉक्यूमेंटेड भी। डॉक्यूमेंटेड में हम पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन वाक़यात, बाज़ औक़ात आलमी तारीख के अहम तरीन वाक़यात डॉक्यूमेंट करेंगे। ऐसी कहानियाँ जो ज़रा छुपी हुई हैं, अनकही हैं, मुकम्मल तफसीलात के साथ आपके सामने नहीं हैं। ऐसी कहानियाँ जिन्हें सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लें कि क्या ऐसा भी हो सकता है। उन वाक़यात को हम कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेड।